اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن عطا کیا تھا۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ دوران ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک خیمے کے پاس سے ہوا۔ آپ نے اس خیمے والے سے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خیمے والوں سے کہا کہ مجھے کچھ درہم و دینار کے عوض جو ہے دودھ دو یا گوشت دو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے طلب کیا، آپ نے مانگا۔ میں اس کی وضاحت ابھی بعد میں کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ خیمہ کس کا تھا اور وہ لوگ اس رستے میں، بیابان میں وہ خیمہ لگا کر کیا کام سر انجام دیتے تھے۔ تو حضرات محترم، وہ خیمہ ام معبد کا خیمہ تھا، جو عرب خاتون تھی اور ضعیفہ ہو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ جو لوگ سفر کر رہے تھے، مسافروں کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، یہ ان کا کام تھا۔ وہ مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی اس جگہ۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر بھی ان کے خیمے کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کھانے اور پینے کا مطالبہ کیا۔ ام معبد فرماتی ہے کہ قحط سالی کا زمانہ ہے، قحط سالی کی وجہ سے ہمارے گھر میں کھانے کی آناج نہیں ہے، اور جو ہمارے گھر میں جو بکریاں ہیں، اس بکریوں کو میرے شوہر چرانے کے لیے چراگاہ کی طرف گئے ہیں، اور نہ ابھی پینے کے لیے دودھ ہے، نہ ابھی کھانے کے لیے گوشت ہے۔ عزیزان محترم، اسی درمیان میں ہم اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس نظر ام معبد کے خیمے میں پڑتی ہے، اور آپ کے خیمے میں ایک بکری جو ہے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام معبد سے کہا کیا میں اس بکری سے دودھ دو لوں؟ ام معبد فرماتی ہے کہ آپ، اے نوجوان، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بکری جو ہے جو نہایت ہی لاغر و ناتواں ہے، بہت ہی کمزور ہے، یہ تو ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، یہ آپ کو دودھ کہاں سے دے گی؟ میرے عزیزو، قربان جاؤ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام معبد، آپ تو اجازت دو، دودھ دونا میرا کام ہے۔ حضرت ام معبد اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری کو باہر لاتے ہیں۔ آپ بکری کے جو ہے پشت پر، بکری کی پیٹھ پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں، اور بکری کے جو ہے دونوں پیروں کو ایک جگہ سٹاتے ہیں، اور بکری کے تھن میں اپنا ہاتھ لگاتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لہا فی شاتہا، اے اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکتیں پیدا کر دے، اس کو مبارک بنا دے، اس میں برکتیں عطا کر دے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا ہی تھا۔ اللہ کے پیارے نبی ابھی ہاتھ کو ہٹا ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اس بکری کے تھنوں میں اب دودھ اترنا شروع ہو گیا ہے، اور اس قدر اس کے تھنوں میں دودھ اترے کہ دونوں پیر اس کے کشادہ ہو گئے، دونوں پیر اس بکری کے کشادہ ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام معبد سے فرماتے ہیں اے ام معبد، برتن لے کر آؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے برتن لائی، وہ ضعیفہ و خاتون۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دھونے لگے۔ دودھ دھوتے گئے، ام معبد کی برتنیں بھرتی گئی، ایک برتن، دو برتن، تین برتن، گویا کہ گھر کے جتنے بھی برتن تھے تمام کے تمام برتن دودھ سے پر ہو گئے، بھر گئے پورے برتن۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے فرمایا اے ام
معبد نے کہا نہیں پہلے آپ پیجیے، کہا کہ نہیں پہلے تم پیو، ام معبد کو پلایا، گھر میں اور لوگ موجود تھے خیمے میں، سب کو دودھ پلایا گیا، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر تھے اور ان کے ہمراہی تھے، ان کو بھی دودھ پلایا گیا، سب کے سب شکم شیر ہو کر دودھ پیے۔ اب دودھ پینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں رکے بلکہ مدینے کی طرف آپ چل پڑے۔ یہاں ام معبد سے ایک خطا ہو جاتی ہے، ام معبد نے نبی کا نام پوچھنا بھول گیا، ام معبد نبی کا نام نہیں پوچھی۔ آخرکار کچھ ہی دیر کے بعد ابو معبد تشریف لاتے ہیں، ابو معبد یعنی ام معبد کے شوہر، ان کے خاوند، معبد کا باپ ابو معبد تشریف لاتے ہیں، اور وہ آ کر اپنے خیمے کو دیکھتے ہیں کہ آج میرا خیمہ جو ہے نور سے جگمگا رہا ہے، آج میرے خیمے میں ایک الگ سی خوشبو ہے، آج ہمارے خیمے میں ایک الگ سی خوشبو ہے جو خوشبو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، آج خیمے میں برکتیں نظر آ رہی ہے، آج خیمے کی برتنیں دودھ سے بھری نظر آ رہی ہے، جبکہ میں بکریوں کو لے کر چراگاہ کی طرف گیا تھا، بکری کوئی یہاں موجود نہیں تھی، آخر یہ دودھ کس طرح خیمے میں آیا اور خیمے میں اس طرح خوشبو کیسی پھیلی ہوئی ہے، خیمے میں برکتیں نظر آ رہی ہے، خیمے میں روشنی اور نور نظر آ رہا ہے۔ اپنی شریک حیات ام معبد سے پوچھتے ہیں، اے ام معبد آج ہمارے خیمے میں یہ خیر و برکت کیسی ہے، آج ہمارے خیمے میں یہ جو ہے خوشبوئیں کیسی ہے، ہمارا خیمہ معطر کیسے مجھے نظر آ رہا ہے۔ ام معبد کہتی ہے کہ ایک نوجوان ہمارے خیمے میں آیا تھا اور ہمارے خیمے میں آیا تھا، اسی نوجوان کی برکت کی وجہ سے جو ہے ہمارا خیمہ جو ہے آج پورا معمور ہو چکا ہے، پورا نور سے بھر چکا ہے، پورا خیمہ معطر ہو چکا ہے۔ حضرات محترم، اب ام معبد سے ابو معبد کہتے ہیں کہ اس نوجوان کا نام کیا تھا، ام معبد چونکہ اس کا نام نہیں پوچھی تھی، ہمارے نبی کا نام نہیں پوچھی تھی کہ کیا نام ہے، ام معبد اپنے دل میں یہ سوچتی ہے کہ اس نوجوان کے آنے کے بعد ہمارے گھر میں جو ہے نور آیا، ہمارے گھر معطر ہو گئے، ہمارے گھر میں برکتیں آئی۔ اس نے دعا کر دی تھی، اللہم فی شاتھا، اللہم بارک لہا فی شاتھا، کہ اے اللہ ام معبد کی بکری میں برکتیں پیدا کر دے، جس کے آنے کے بعد گھر معطر ہوا، جس کے آنے کے بعد جو ہے گھر بابرکت ہوا، جس کے آنے کے بعد گھر منور ہوا، روشن ہوا۔ تو ام معبد کہہ دیتی ہے کہ ہمارے گھر مبارک آیا تھا، اپنی طرف سے نام رکھ دیتی ہے، ہمارے گھر مبارک آیا تھا، کہا کہ مبارک آیا تھا۔ اب ابو معبد کہتے ہیں کہ مبارک تھا کیسا، اس کا حلیہ بیان کرو، وہ دیکھنے میں کیسا لگتا تھا۔ قربان جائیے، عرب کی اس بادہ نشین خاتون نے ایسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حلیے کی ترجمانی کی ہے کہ آج کے دور کے بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے فصحا جو ہے جن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس عرب کی ایک بادہ نشین خاتون نے ایسی نبی کی جو ہے مبارک چہرے کی، مبارک حلیے کی ترجمانی کی ہے۔ وہ خاتون فرماتی ہے